اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصاهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العلي العظيم صلوات قرآن اور حجت کے عنوان سے سلسلہ مجالس جاری ہے۔ آج اس سلسلے کی چوتھی مجلس ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو ایک ہدایت کی کتاب بنا کے بھیجا ہے۔ میں نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 9 کو عنوان قرار دیا ہے، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک کہ یہ قرآن ہدایت کرتا ہے سب سے سیدھے راستے کی طرف۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، اور بشارت دیتا ہے مؤمنین کو جو عمل صالح بجا لاتے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا، اور بشارت کیا دیتا ہے؟ بشارت یہ دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اللہ کے نزدیک اجر موجود ہے۔ جو بھی عمل صالح بجا لاتا ہے اس کے لیے اللہ کے نزدیک بہت زیادہ اجر موجود ہے۔ میں نے ابتدا سے فیصلہ یہ کیا تھا کہ ایک ایک لفظ پہ ایک ایک مجلس کو پیش کرتا چلا جاؤں گا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، تو آج سلسلے کی چوتھی مجلس ہے، لیکن قرآن کے لفظ پہ میں نے کوشش کی 2 مجالس پیش کروں، اور حبیب خدا کے قلب مطہر پہ یہ قرآن نازل ہوا، اس لیے میں نے کوشش یہ کی کہ قرآن کے ساتھ معرفت ہو اس ذات گرامی کی جس کے تصدق میں، جس کی وساطت سے، جس کے وسیلے سے قرآن جیسا فیض اللہ نے نازل کیا تمام انسانیت کے لیے۔ اگر حبیب خدا نہ ہوتے تو یہ قرآن کیسے ہم تک پہنچتا؟ اللہ چاہتا تو پہاڑوں پہ نازل کر دیتا کہ جاؤ جا کے لے آؤ، لیکن اس نے کہا نہیں، پہاڑوں میں طاقت نہیں ہے میرے اس پیغام کو برداشت کر سکے، سوائے میرے محمد کے کسی قلب کے اندر یہ طاقت نہیں، کسی نبی کے دل میں یہ طاقت نہیں کہ نزول قرآن کو حاصل کر سکے۔ نزول قرآن ایک بہت گہرا مرحلہ تھا، تو اللہ نے اپنے حبیب کے قلب مطہر پہ اسے نازل کیا۔
جب تک کہ معرفت نہ ہو انسان پیروی نہیں کرتا، جب تک کہ انسان کو حقیقتاً کسی کے عظمت کا اندازہ نہ ہو انسان اس کی اس طرح سے اطاعت و اتباع نہیں کر پاتا۔ اس لیے میں نے کوشش کی کہ رسول خدا کی تھوڑی سی معرفت کی ایک جھلک پیش کروں تاکہ لوگوں کو معرفت ہو اور معرفت میں اضافہ ہو سکے کہ جس حبیب کے توسط سے ہمیں قرآن ملا ہے، جس قرآن کو آج ہم دیکھ سکتے ہیں، جو آج بھی ہمارے لیے ہدایت ہے، وہ کس رسول خدا کے قلب مطہر پہ نازل ہوا کہ امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا کہ سب سے وسیع ترین سب سے جو وسیع قلب تھا وہ اللہ نے رسول خدا کو عطا کیا، جس کی وجہ سے یہ قرآن اللہ نے رسول خدا پہ ہی نازل کیا۔ آئیں الفاظ کی تھوڑی اور تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ انا حروف مشبہۃ بالفعل میں سے ہے، اردو میں جب ترجمہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں بے شک، انا ھذا القرآن، ھذا اشارہ ہے، اس میں اشارہ ہے۔ جب بھی اشارہ یا اس میں اشارہ آتا ہے تو کوئی مشار الیہ ہوتا ہے، کسی کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور اشارہ کر کے اس کی اہمیت کو بتایا جاتا ہے، اس کے فضل و مقام کو سمجھایا جاتا ہے۔ کسی کا مقام بہت زیادہ ہو تو اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ صرف قرآن نہیں ہے بلکہ یہ قرآن ہے۔ جیسے غدیر میں پیغمبر نے کسی کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ من کنتو مولا فہذا، تو جب کسی کی فضیلت کو پہنچانا ہو، کسی کی عظمت کو سمجھانا ہو تو اشارہ کر کے سمجھایا جاتا ہے۔ تو پیغمبر نے قرآن ناطق کی طرف بھی اشارہ کیا تو قرآن صامت کی اس روش کو استعمال کیا جو اللہ نے قرآن میں استعمال کی تھی۔ اللہ نے قرآن کے اندر جب قرآن کی طرف اشارہ کر کے بتایا تو کہا انا ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک کہ یہ قرآن سب سے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ قرآن اور حجت ہمارا موضوع ہے۔ قرآن سب سے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے، اور پیغمبر فرما گئے ہیں کہ علی سب سے سیدھے راستے کا امام ہے، پیشوا ہے۔ اگر کوئی اہل ایمان ہوگا تو علی کو پیشوا مانے گا، یہی اللہ تک بھی پہنچائے گا، یہی رسول خدا تک بھی پہنچائے گا۔ یہ امیر المؤمنین ہے۔ تو ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ آئیں ذرا لفظ ہدایت پہ آج بولنا چاہتا ہوں، صرف ایک لفظ پہ، یہدی ہدایت کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا قرآن نے کہ ہدایت کی تھی، ماضی کا صیغہ نہیں ہے، مضارع کا صیغہ ہے۔ اب آپ حضرات یہاں پہ آپ کے اکثر بچے جو ہیں وہ انگریزی کی گرامر پڑھتے ہیں، اردو کے تو کوئی گرامر آج کل پڑھنے کا رواج ختم ہو چکا ہے، لیکن میں دونوں میں زبانوں میں بتا دوں گا تاکہ نوجوانوں کے لیے آسان ہو جائے سمجھنا۔ یہدی ہدایت کرتا ہے، اگر اردو میں کہیں گے تو یہ مضارع استمراری ہے، استمراری ہے، ماضی نہیں ہے، استمراری ہے، جسے انگلش میں کہتے ہیں پریزنٹ کنٹینیوس ہے۔ ایک مرتبہ ہدایت کی تھی نہیں ہے ترجمہ، یہ ہمیشہ ہدایت کرتا ہے۔ اگر قرآن ہمیشہ ہدایت کرتا ہے تو کوئی وارث قرآن موجود ہونا چاہیے جو ہمیشہ قرآن کی طرح ہدایت کرتا رہے۔ بعضوں کا تعجب ہوتا ہے کہ بہت سے افراد شیطان مردود کو تو مان لیتے ہیں کہ وہ چھپ کے پردہ غیب سے گمراہ کر دیتا ہے، لیکن امام غائب کو ماننا بہت سوں کے لیے مشکل ہو جاتا۔ بہت پیارے انداز سے سن رہے ہیں، میں مطالب کو تھوڑا سا کھول کے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن سب سے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ لفظ ہدایت آج مناطقان علم منطق کے جو علماء ہیں انہوں نے بحث کی ہے کہ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے۔ اگر یہ مقدمہ سمجھ لیا، منطق کی بہت تفصیلی بہت پیچیدہ بحث ہے، میری پوری کوشش یہ رہتی ہے کہ پیچیدہ سے پیچیدہ بحث کو آسان بنا کے سادہ لفظوں میں پیش کروں کہ اگر بچہ بھی سنے تو سمجھ جائے۔ تو اب کوشش رہے گی، آپ حضرات ساتھ دیجیے گا، میری کوشش ہے، آپ حضرات کا ساتھ ہے، آپ کی دعائیں ہیں، بزرگوں کی دعا ضرور لوں گا۔ اب علم منطق کے ماننے والوں نے کہا ہے کہ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ سے راستہ پوچھے، مجھے
فلاں امام بارگاہ میں جانا ہے، یا مجھے اس جگہ کا راستہ بتا دو، اس مسجد کا راستہ بتا دو. ایک آدمی باہر کھڑا ہے، کہا کہ مجھے عزا خانے کا راستہ بتا دو. تو اب دو طریقے ہیں، منطق والوں نے دو اصطلاحات وضع کی ہیں اور دو طریقے وضع کیے ہیں کہ بھئی منطقی لحاظ سے، عقلی لحاظ سے صرف دو طریقے ہیں کسی بھی چیز کی ہدایت کے لیے. سن رہے ہیں سب لوگ غور سے؟ پہلے طریقے نام ہے تو توجہ میرے ساتھ رہے. اب ہدایت دو طرح کی ہے، دو عربی کی اصطلاحات ہیں، ان کا اردو میں ترجمہ کروں گا. پہلا ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھا دینا، اور دوسرا ہے ایصال الی المطلوب، جو سوال اس نے کیا ہے، جو اس کا مقصد ہے، آپ کو اس تک پہنچا دینا. ایک آدمی باہر سوال کرے عزا خانہ کہاں ہے، تو ایک آدمی کہے کہ آپ امام بارگاہ کا جو گیٹ ہے وہاں سے اندر جائیں، مسجد کے پیچھے جو امام بارگاہ جہاں ممبر ہے اس کے پشت کے اوپر ایک حجرہ ہے، وہاں عزا خانہ ہے. یہ کہلاتا ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھا دینا. دوسرا آدمی کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیے، میں وہیں جا رہا ہوں، آپ کو وہاں پہنچا دیتا ہوں. بہت پیارے انداز سے سن رہے ہیں. میں سوچ رہا تھا مجھے شاید وضاحت کرنے کی ضرورت ہو، لیکن آپ حضرات بہت پیارے انداز سے سن رہے ہیں، اشارے کی دیتے سب پہنچ گئے. تو ایصال الی المطلوب ہے، مقصد تک پہنچا دینا. اراءۃ الطریق ہے، راستہ دکھا دینا. اب اللہ پہ کون سی چیز لازم تھی، کون سی واجب تھی؟ اتنی مخلوقات کو خلق کیا، سب کو ہدایت کی ضرورت ہے. تو عزیزان گرامی، اللہ پہ لازم کیا تھا، واجب کیا تھا؟ صرف راستہ دکھا دیتا یا مقصد تک پہنچاتا؟ علماء نے بحث کی ہے، دونوں میں سے کوئی بھی لازم نہیں ہے. توجہ سے سنیے گا، کیونکہ اس نے بتایا اس کا راستہ بالکل سیدھا راستہ ہے. نہیں پہنچا پایا بات کو. اس نے کہا ہے کہ میرا راستہ اہدنا الصراط المستقیم، اور ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سب سے سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میرا راستہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے. سیدھے راستے پہ کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی ہادی کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ راستہ سیدھا ہے. سیدھے راستے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس پہ کوئی شارٹ کٹ نہیں جاتا. سیدھے راستے پہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. ٹیڑھے راستے پہ شارٹ کٹ جا سکتا ہے، سیدھے راستے پہ جب آپ سیدھے راستے سے اتریں سمجھ لیں گمراہ ہو رہے ہیں. سیدھے راستے پہ ضرورت نہیں ہوتی. لیکن وہ اللہ اتنا کریم ہے کہ اس نے کہا دیکھو تمہاری عقل کے مطابق دو طریقے ہونے چاہیے، یا میں راستہ دکھا دوں یا مقصد تک پہنچا دوں، میں دونوں کام کروں گا. راستہ دکھانے کے لیے قرآن نازل کر دوں گا اور مقصد تک پہنچانے کے لیے اپنی حجت کو بھیج دوں گا. توجہ ہے. اب اس نے کہا کہ جب بھی تمہیں راستہ دیکھنا ہو قرآن کو دیکھ لینا، راستہ بتاتا چلا جائے گا کہ سیدھا راستہ کس طرح سے چلتا ہے. نماز قائم کرتے رہنا، زکوٰۃ دیتے رہنا، حج جب واجب ہو تو کر لینا، کسی بات سے کترائیے گا نہیں. جب جب جو بھی لازم آتا چلا جائے کرتے چلے جانا. محرم آئے تو حسین سے وابستہ ہونا، سفر آئے تو 40 کی وجہ سے جناب زینب کی عظمت کو اقرار کرنا. جیسے جیسے ایام آتے رہے میرے آل سے وابستہ رہنا. میں نے قرآن نازل کر دیا ہے، اس میں پورا راستہ لکھا ہے، اور اگر پھر بھی کبھی دھوکہ ہونا تو یاد رکھو صراط مستقیم پہ جو سب سے آگے چل رہا ہے اسی کا نام علی ہے، اسی میں سے ایک کا نام حسن ہے، حسین ہے، اور آخری کا نام مہدی ہے. کبھی بھی شبہ ہو تو اماموں کو دیکھ لینا، وہ تمہیں مقصد تک پہنچا دیں گے. ایک کا نام قرآن ہے، دوسرے کا نام حجت خدا ہے. یہ اللہ نے راستے کا بندوبست کیا ہے. میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. سب کی توجہ میرے ساتھ رہے.
اب اللہ نے ہادی کو بھیجا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن بھی ہادی ہے، لیکن قربان جائیں اس اللہ کی عظمت کے، اس نے کیا کیا؟ جب پہلا انسان بھیجا تو اسی کو ہادی بنا کے بھیجا۔ سب سے پہلے انسان زمین پہ جناب آدم ہیں، جناب آدم نبی ہیں یعنی ہادی ہیں، اس نے ہادی پہلے بھیجا اور جو محتاج ہدایت تھا اسے بعد میں بھیجا، جو محتاج ہدایت تھے نا ان کو بعد میں بھیجا، تاکہ کوئی یہ شکوہ نہ کر سکے پروردگارا میں زمین پہ تب تھا جب تیرا ہادی نہیں تھا۔ نہیں پہنچا سکا بات کو، نہیں پہنچا سکا، سارے مجمع کی توجہ ہو۔ اللہ نے سب سے پہلے ہادی کو بھیجا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ پروردگارا میں تب تھا زمین پہ جب ہادی نہیں تھا۔ اللہ نے پہلا انسان جو بھیجا، پہلا بشر جو بھیجا وہ ہادی بنا کے بھیجا، معصوم نمائندہ بھیجا، نبوت کا مالک بھیجا، پہلا ہادی ہے۔ جب ابتدا میں تھوڑے سے انسان تھے ان کے لیے ہادی بھیجا، اور آج جب اربوں لوگ موجود ہیں تو کیسے ممکن ہے ہادی موجود نہ ہو؟ آج کیسے ممکن ہے، کیسے امکان ہے کہ آج ہادی موجود نہ ہو؟ جب تھوڑے سے بشر تھے تو اللہ نے پہلے کہہ دیا کوئی شکوہ نہ کرے، پہلے ہادی آ جائے گا، بعد میں جو ہدایت کے محتاج ہیں وہ آئیں گے۔ اور آج تو اتنی انسانیت ہے، آئیے ذرا میں پیش کر دوں۔ اب بہت سے لوگ کہیں گے قرآن سے دلیل دیجئے، ہمیں آپ کی حدیث سے کام نہیں ہے، کیونکہ شاید آپ لوگوں نے گھڑ لی ہو، تو آئیے قرآن سے جواب دے دیتا ہوں، غور سے سنیں گے، خصوصاً میرے نوجوان بھائی، میرے بچے اس کو خاص طور سے اپنے پلے سے باندھ دیں تاکہ کبھی بھی کوئی سوال کرے تو قرآن سے جواب دے سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، 3 مرحلے بیان کیے ہیں، آخری تقوی کا مرحلہ ہے، آخری درجہ تقوی کا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا، الہام نازل کرتا ہوں، الہام ہوتا ہے، توجہ، اللہ کہتا ہے تقوی سے پہلے الہام کی منزل ہے، ایمان کی منزل میں الہام ہے۔ اگر کوئی ایمان رکھتا ہو تو الہام ہوگا، کئی مرتبہ انسان پریشان متحیر ہوگا پروردگارہ کس راستے کو چنوں، اگر ہادی برحق کو مانتا ہوگا تو وہ دل کے اندر الہام کر کے اپنی طرف لے جائے گا۔ ممکن نہیں ہے کہ خداوند متعال ہدایت کا بندوبست نہ کرے، کوئی ہادی برحق ہوگا کہ جو مسلسل اس الہام کے اندر واسطہ ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے صدقے میں الہام کرتا رہے گا۔ یہ تقلید کا انکار نہیں ہے، بلکہ الہام ایک بہت بڑے درجے کا نام ہے جو اہل ایمان کے لیے، توجہ ہے میرے ساتھ سارے مجمع کے، الہام کا درجہ بہت بڑا درجہ ہے۔ مومن کو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا، کون سا کام کروں، اگر انسان ایک مرتبہ بہت دل سے گہرائیوں سے دعا مانگے تو محسوس ہوتا ہے دل میں اللہ نے کسی بات کو ڈال دیا ہے۔ اور ہمارے بڑے بڑے بزرگ علماء کہتے ہیں آپ کو کسی نہ کسی ایک معصوم سے خاص عقیدت ہوتی ہے کہ جس امام سے، جس معصوم سے، جس نبی سے، جس بی بی سے زیادہ عقیدت ہو، جب بہت زیادہ پریشان ہو تو فوراً انہی سے توسل کرو اور توسل کر کے کہو کہ میں اس پریشانی کے اندر ہوں، آپ کا مقام اللہ کے بہت قریب ہے، اگر آپ کی عطا ہو جائے تو اللہ مجھے عطا کر دے گا۔ عزیزان گرامی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سب سے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ میں چند آیات کی اور تلاوت کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو تھوڑا سا اور وسعت دینا چاہتا ہوں، توجہ اگر میرے ساتھ رہے گی سارے مجمع کی۔ سورہ یونس ہے، آیت نمبر 57 ہے، 10واں سورہ ہے سورہ یونس، اس کی آیت نمبر 57 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی یا ایھا الناس مخاطب کرتا ہے تمام کے تمام لوگوں کو، یہاں اہل ایمان سے نہیں، تمام لوگوں سے مخاطب ہے۔ جب اللہ یا ایھا الذین آمنوا کہے تو صرف اہل ایمان سے مخاطب ہے کہ جو ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ انہیں کوئی پیغام دے رہا۔ جب بھی قرآن کی آیت پڑھتے تھے نا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اور اس آیت پہ آتے تھے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو فوراً کہتے تھے لبیک، اور بعض روایات میں ہے 2 مرتبہ کہتے تھے لبیک لبیک۔ کیوں؟
کہا کہ پروردگارہ تو نے اپنے بندوں کے لیے احکام نازل کیے ہیں، تیرے احکام پہ جو سب سے پہلے عمل کریں گے وہ ہم اہل بیت علیہم السلام ہیں۔ تو فوراً کہتے یا ایھا الذین آمنوا، کا یہ ہمارے سے مخاطب ہے۔ جب پوچھا ہے اہل بیت سے، کہا جو بھی اہل بیت کا ماننے والا ہے، جب بھی قرآن میں آیت آئے نا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، تو فوراً کو پروردگارہ تو نے ہمارے لیے حکم نازل کیا ہے، یہ امیر المومنین کے ماننے والوں کے لیے حکم ہے۔ تو علی والا فوراً کہے گا پروردگارہ کون سا حکم بھیجا ہے؟ اسلام کا درجہ اور ایمان کے درجے میں فرق ہے، اسلام بنیادی ہے اور ایمان بالاتر ہے، ولایت سے مومن بنتا ہے، عمل سے متقی بنتا ہے۔ سنیں گے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے موعظہ آیا ہے، نصیحت آئی ہے، وعظ آیا ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور جو دلوں میں امراض ہیں ان کے لیے شفا آئی ہے۔ یہاں پہ جسمانی بیماریوں میں بھی قرآن میں علاج موجود ہے، جسمانی بیماریوں کا بھی، اور نفسانی جتنے بھی اخلاقی برائیاں ہو سکتی ہیں ان سب کا بھی علاج قرآن میں موجود ہے۔ شفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اب دو اللہ نے چیزیں کہی ہیں جو سارے لوگوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، اور دو چیزیں مؤمنین کے لیے، خاص طور سے اس پہ توجہ کریں گے۔ میرے ساتھ انشاءاللہ، مجھے چہروں سے اندازہ ہو جاتا ہے سب کی توجہ ہے میرے ساتھ۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تم سب کے لیے اللہ کی طرف سے نصیحت آئی ہے۔ تو اب قرآن کو کوئی مانتا ہو نہ مانتا ہو، اگر پڑھے گا تو اسے نصیحت ضرور ملے گی۔ یہ بہت بڑا کرم ہے اللہ کا۔ کوئی قرآن کو مانتا ہو نہ مانتا ہو، اگر پڑھے گا تو اس کو ضرور اس کے اندر نصیحت ضرور ملے گی، عبرت ضرور ملے گی۔ کوئی نہیں بھی مانتا ہوگا، جناب امیر علیہ السلام کو کوئی نہیں بھی مانتا ہوگا، نہج البلاغہ کو پڑھے گا تو اسے ہدایت ضرور ملے گی، علم ضرور ملے گا، اسے عقل کے بہت بڑے بڑے سرچشمے وہاں پہ ضرور نظر آئیں گے، کوئی مانتا ہو نہ مانتا ہو۔ تو اہل بیت علیہ السلام کے علوم، قرآن اور آل محمد کے علوم اتنے وسیع ہیں کہ کوئی مانے نہ مانے اسے علم ضرور حاصل ہوگا، نصیحت وعظ ضرور حاصل ہوگا۔ تو اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے موعظہ نصیحت آیا ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور شفا بھی ہے، جو پڑھے گا اسے قلبی بیماریوں سے شفا مل جائے گی۔ لیکن اللہ نے چار صفات بتائیں، دو صفات سارے لوگوں کے لیے، مومن غیر مومن سب کے لیے، لیکن دو نشانیاں صرف مومنین کے لیے، کہ ہدی ورحمۃ للمؤمنین، لیکن مومنوں کے لیے یہ قرآن ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ یہ دو صفات ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ رحمت کو بعد میں پیش کروں گا، لیکن ہدایت کو سن لیجئے۔ اللہ نے یہاں پہ کہا مومنوں کے لیے ہدایت ہے، مومنوں کے لیے ہدایت ہے۔ پروردگارہ جو پہلے سے مومن ہیں ان کے لیے ہدایت ہے یا جو مومن نہیں ہے ان کے لیے ہدایت؟ اگر کوئی پہلے سے مومن ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اگر بات پہنچ رہی ہو، اگر سوال اعتراض پہنچے گا تو جواب پہنچے گا۔ اگر کوئی پہلے سے مومن ہے تو ہدایت یافتہ ہے، اسے ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی مومن نہیں ہے تو پھر تو نے شرط کیوں رکھی پروردگارہ؟ اب اللہ کو جب بھی مخاطب کرتے ہیں تو تو کہہ کے مخاطب کرتے ہیں ہمیشہ، جبکہ اللہ کی تعظیم واجب ہے، تاکہ شبہ نہ آئے، میں بار بار تو کہہ رہا ہوں تاکہ کسی کے بچے کے ذہن میں اعتراض نہ آ جائے۔ اللہ نے دو وجہ سے کہا کہ ہمیشہ تو کہہ کے مجھ سے بات کرو۔ معصوم فرماتے ہیں ایک، تاکہ اپنائیت رہے، دوری محسوس نہ کرو۔ کتنا عظیم ہے وہ خدا، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے تو کہہ کے بات کرو تاکہ تمہیں اپنائیت محسوس ہو۔ انسان کسی بہت ہی قریبی سے تو کہہ کے بات کرتا ہے۔ اور دوسرے آپ نہ کہنا، جب جمع کا صیغہ استعمال کرو گے تمہارے ذہن میں توحید باقی نہیں رہے گی، تو کہنا تاکہ سمجھنا بس ایک سے مخاطب ہوں، کبھی شرک کا تصور نہیں آتا۔ عزیزان گرامی اگر بات واضح ہو رہی ہو، وہ خدا کتنا عظیم ہے، اپنائیت چاہتا ہے کہ اتنے مجھ سے اپنائیت محسوس کرو کہ دور محسوس نہ کرو۔ اب تک صرف دعائیں چلتی تھی، جناب امیر نے ایک اور تصور بھی دیا کہ مناجات، نجوہ کرو خدا سے۔ نجوہ کہتے ہیں سرگوشی کو، کہ دعا کہتے ہیں پکارنے کو۔ پکارنے کی ضرورت تب پڑتی ہے جب کوئی دور ہو۔ مولا فرماتے ہیں سرگوشی کرو وہ تب بھی سنتا ہے، سرگوشی نہ بھی کرو، صرف دل میں سوچو، وہ دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ خدا بہت قریب ہے۔ جب اس نے کہا ہدایت ہے مؤمنین کے لیے، سوال واضح ہے سب کے لیے، ہدایت ہے مؤمنین کے لیے، تو پروردگارہ آیا یہ جو پہلے سے ہدایت یافتہ ہیں انہی کو ہدایت دے رہا۔
دوسرے مقام پہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کی بھی سب کے ذہن میں تلاوت دوبارہ اگر دہرا لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور ہدایت ہے متقین کے لیے۔ پروردگارہ جو پہلے سے متقی ہے، آیا اسے ہدایت کی ضرورت ہے؟ اگر اعتراض پہنچ رہا ہو گھبرا کے نہ سنیے گا، میں بھی جواب پیش کروں گا، دو جواب یہاں سے پیش کروں گا، سب کی توجہ میرے ساتھ ہو۔ پہلا جواب جناب امیر علیہ السلام نے دیا، دوسرا بھی مولا سے پیش کر رہا ہوں، دونوں جواب جناب امیر علیہ السلام نے دیا۔ سننا چاہ رہے ہیں سب لوگ؟ آئیے ذرا غور سے سنیے گا۔ جناب امیر علیہ السلام کو روم کے بادشاہ نے خط لکھا کہ یہ جو آپ مسلمان اپنی نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر دے، تو اگر اسلام صراط مستقیم نہیں ہے تو کس ہدایت کا مطالبہ اللہ سے کر رہے ہیں؟ اور اگر صراط مستقیم، اسلام صراط مستقیم ہے تو پھر مانگنا تحصیل حاصل ہے، جو چیز حاصل کر چکے اسی کو آپ دوبارہ مانگ رہے ہیں۔ توجہ ہے؟ اگر اسلام صراط مستقیم ہے تو آپ پہلے سے صراط مستقیم پہ ہیں، تو کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہدایت کر دے صراط مستقیم کی طرف؟ اور اگر اسلام صراط مستقیم نہیں ہے تو پھر ہم کیوں مسلمان ہوں؟ تو جناب امیر نے جواب لکھا، بہت مولا کے ایک قلم کے اندر کتنے ہدایت کے سرچشمے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں، حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، مولا آپ کی عظمتوں کو سلام ہو، اس پیارے انداز سے جواب دیا، سب کی توجہ میرے ساتھ رہے۔ مولا نے جواب دیا، کہا کہ اگر ایک انسان بیٹھا ہوا ہو، میں اپنے مثال دے کے پیش کر رہا ہوں، پھر مولا کے جملے کو آخر میں پیش کروں گا، اس سے کہا جائے قم، قیام سے قم ہے، یعنی اس کا مطلب ہے جو بیٹھا ہوا اس سے کہو کہ قم یعنی کھڑے ہو جاؤ، اور اگر کوئی کھڑا ہوا ہو اس سے کہیں قم، تو مطلب یہ نہیں ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے رہو۔ اگر بیٹھا ہوا ہو کہو کہ کھڑے قم تو کھڑے ہو جاؤ، اور اگر کوئی کھڑا ہو کہو قم تو کھڑے رہو۔ مولا فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم سے مراد یہ نہیں ہے کہ پروردگارہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر دے، بلکہ ثبتنا علی صراط المستقیم، پروردگارہ ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ، ہمیں قائم رکھ۔ اسی لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو سارے مامومین کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اگر بات پہنچ گئی ہو۔ عزیزان گرامی، جناب امیر علیہ السلام نے کہا ثبتنا علی الصراط المستقیم۔ اب یہ پہلا جواب ذہنوں میں رکھیے گا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہدایت ہے۔ اب آئیں منطق کی ایک اور بحث ہے، پیش کروں گا، علمی بحث ہے، لیکن میں جانتا ہوں میں نے علمی موضوع چھیڑا، لیکن آپ جس طرح سے سن رہے ہیں مجھے امید ہے کہ اس کی بھی زیادہ توضیح اور وضاحت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ منطق میں پوری بحث ہے بالقوہ اور بالفعل، جو حضرات منطق پڑھ چکے ہیں ان کے لیے آسان ہوگا۔ دوبارہ اردو میں نے جتنے بھی ترجمے دیکھے عربی کی اس اصطلاح کے، انہوں نے یہی ترجمہ لکھا ہے، بالقوہ کا بالقوہ اور بالفعل۔ انگریزی میں کہتے ہیں ایکچوئل اور پوٹینشیل۔ اب تھوڑی سی وضاحت کروں گا، مجھے انشاءاللہ امید ہے سب پہنچ جائیں گے۔ توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ؟ تو اب ایک مرتبہ ایک بچہ میڈیسن پڑھ رہا ہے اور وہ طبابت پڑھ رہا ہے، ابھی طبیب بنا نہیں ہے، ڈاکٹر بنا نہیں ہے، 2-3 سال مکمل کیے، MBBS کے 5 سال ہیں، جب مکمل کرے گا تو پھر وہ ڈاکٹر کہلائے گا۔ جب پاس ہو جائے گا تو وہ بالفعل ڈاکٹر ہے، لیکن ابھی پاس نہیں ہوا، 2-3 سال باقی ہیں، آپ اسے ابھی سے ڈاکٹر کہنے لگیں، یہ بالفعل نہیں ہے، بالقوہ ہے، یعنی ڈاکٹر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر بات پہنچی ہو، اگر کوئی صلاحیت رکھتا ہو اور اس راستے پہ ہو تو اللہ کہہ رہا ہے یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، مؤمنین کے لیے ہدایت ہے، وہ نہیں جو ابھی متقی مومن ہیں جن میں صلاحیت پائی جاتی ہے۔ جس کسی میں صلاحیت ہے مومن بننے کی، متقی بننے کی، یہ قرآن اسے مومن بھی بنائے گا، متقی بھی بنائے گا۔ اگر قرآن میں صلاحیت ہے مومن بنانے کی، متقی بنانے کی، تو کیسے ممکن ہے کہ جو وارث قرآن ہو؟ ٹھیک ہے عزیزان گرامی، کیسے ممکن ہے کہ جو وارث قرآن ہو، جو ہادی برحق ہو، جو قرآن کا وارث ہو،
وہ کسی کو مومن نہ بنا سکتا ہو، متقی نہ بنا سکتا ہو. واقعات بہت زیادہ ہیں، میں سہارا کر لوں گا ایک آدھ واقعے کا، تو میرے ساتھ چلیے گا. ہدایت امام علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے. معصوم کا ایک فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ مومن، میں ہمیشہ اس حدیث کو پیش کیا کرتا ہوں، مومن ایمان کے 10 درجے میں ہے. پیغمبر نے کہا نا کہ ایمان کے 10 درجے ہیں. 10 کے 10 درجے جناب سلمان کے پاس ہیں، 10 میں سے 9 درجے حضرت ابوذر کے پاس ہیں، 8 درجے جناب مقداد کے پاس، 7 جناب عمار کے پاس ہیں. تو پیغمبر نے تمام مختلف درجات بتائے، کہا کہ مختلف صحابہ کے پاس مختلف درجات ہیں. تو مولا نے فرمایا اگر ایک مومن ایمان کے 1 درجے میں ہے، بے عرض مثال دوسرے درجے میں ہے ایمان کے، کہا وہ تیسرے درجے میں تب تک نہیں جا سکتا جب تک کہ اپنے سے نچلے درجے والے کی مدد کر کے اسے اپنے درجے میں نہ لے آئے. کہ جو خود غرض ہو اور آگے ترقی کرنے میں اکیلا رہنا چاہتا اسے خدا ترقی نہیں دیتا. جو ہاتھ تھام کے دوسروں کو ساتھ لے کے چلتا ہے اللہ انہیں زیادہ ترقی عنایت فرماتا ہے. عزیزان گرامی، خود غرضی اچھی چیز نہیں ہے. میں اس شیعہ کو شیعہ ہی نہیں مانتا جو اکیلا جنت میں چلا جائے. کم از کم 10-15 کو ساتھ جو لے کے جائے وہ علی کا شیعہ ہے. عزیزان گرامی، روایت کے الفاظ ہیں وعجل فرج وعجل فرج. عزیزان گرامی، یہ تمام کی تمام نشانیاں ہیں. مومن اہل بیت علیہ السلام سے متعلق شک نہیں ہے، محمد و آل محمد سے متعلق شک نہیں، حتیٰ ان کے بے انتہا اصحاب. یہاں تک کہ روایت کے الفاظ ہیں چھٹے امام علیہ السلام کے کہ روز قیامت جب جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب شفاعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اگر مشرق سے لے کے مغرب تک لوگ ہوں گے وہ سب کی شفاعت کر چکے ہوں گے، دونوں کا حق کے شفاعت ختم نہیں ہوا ہوگا. ان دونوں کا حق کے شفاعت ختم نہیں ہوا ہوگا. حق شفاعت اتنا وسیع ہے، شہداء کے لیے حق شفاعت ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی شہید ہوگا جب اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تو اللہ کہے گا تجھے حق حاصل ہے، اگر تیرے ماں باپ گنہگار بھی تھے جیسے بھی تھے دونوں کی شفاعت کر سکتا ہے. اور اگر وہ دونوں اہل ایمان تھے، پاک دامن تھے، تو دونوں جنتی ہیں. جا تو اپنے بہن بھائیوں کی، اولاد کی، ازواج کی بھی شفاعت کر سکتا ہے. کہ اگر وہ بھی بے گناہ تھے، اہل ایمان تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، اہل بیت کے ماننے والے تھے، ہمسایوں کا بھی شفاعت کا حق رکھتا ہے. یہ شہداء کا عالم ہے. عزیزان گرامی، حدیث رسول خدا ہے، تمام اہل سنت کے علماء نے بھی لکھی ہے. امام فخر الدین رازی نے بھی اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. اگر آل محمد کی محبت پہ مرے تو شہادت کا درجہ رکھتا ہے، اس کا مطلب ہے شفاعت کا حق رکھتا ہے. عزیزان گرامی، تو عزیزان گرامی یہ ہدایت کے سرچشمے ہیں. اب میں جس بات کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ انسان اس اگلے مرحلے میں پہنچ نہیں سکتا جب تک کہ انسان خود غرض ہو کہ بس جو میں نے پا لیا میں وہیں رہوں گا، یہ میرا درجہ ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ کسی اور کی مدد کرو گے یہ میرے درجے میں آ جائے، یہ بھی اللہ سے اور قریب ہو، رسول خدا سے اور قریب ہو، محمد و آل محمد سے اور قریب ہو، یہ اور زیادہ حسینی بن جائے تو اللہ فوراً اسے توفیق دے گا ایمان کے اگلے درجے میں پہنچ جانے کی. اب میں یہاں پہ ایک حدیث پیش کروں گا، صرف خاص طور سے آپ لوگوں کی نظر کر رہا ہوں اور بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ یہ بڑا میں اس کو بے انتہا جب بھی پیش کرتا ہوں تو میں خود اپنا اس جملے سے جناب امیر علیہ السلام کے بے انتہا لطف لیتا ہوں اور ایک کیفیت میری بدل جاتی ہے جب بھی اس جملے کو پیش کرتا ہوں. آئیں ذرا غور سے سنیں گے. صفین کی جنگ ہے، جناب امیر علیہ السلام نے جناب عمار سے کہا کہ آپ اس جنگ میں شہید ہو جائیں گے. جناب عمار، حضرت عمار ابن یاسر جن کے والدین اسلام کے سب سے پہلے شہید ہیں، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر سب سے پہلے شہید. بعض نے لکھا کہ نہیں، ان کی والدہ سمیہ سب سے پہلی شہیدہ ہیں لیکن ان کے والد سب سے پہلے نہیں، دوسرے نمبر پہ ہیں. بہرحال ایک بحث ہے. تو دونوں سب سے پہلے اسلام کے شہید ہیں. جناب عمار عاشق محمد و آل محمد تھے. تو جناب امیر کے
بہت قریبی افراد میں سے تھے، آپ کی زبان میں کہیں تو جیسے بہت ہی قریب، جیسے پی اے ہیں، پرسنل اسسٹنٹ ہیں، مولا کے ساتھ ساتھ رہتے، یہ خط مولا پہنچا دوں، مولا آپ نے جو دستخط کیے تھے وہ خط اس کو دے دوں، کسی کو اپائنٹمنٹ دینی ہو، یعنی اتنے قریب تھے کہ مولا سارے کام انہیں بتاتے تھے، کوئی اتنا علی سے قریب ہو تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ سب کی توجہ میرے ساتھ رہے، خاموشی لے کر سن لیجیے گا، میں 10 منٹ کے اندر مجھے مسائل پہ جانا ہے۔ عزیزان گرامی، جناب عمار 90 برس سے زیادہ سن ہے، سر کے سارے بال سفید، بھویں داڑھی سب سفید ہو چکی ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے کہا کہ عمار آپ کو اس جنگ میں شہید کر دیا جائے گا، آپ یہاں پہ صفین میں شہید ہو جائیں گے۔ تو جناب عمار پریشان نہیں ہوئے، مسکرانے لگے، اور مسکرا کے دیکھ ہی رہے تو سب کہنے لگے ہاں شہادت کا درجہ، اور وہ بھی امیر المؤمنین کے رقاب میں شہید ہونا بہت بڑا درجہ ہے، عمار کو نصیب ہوگا، اس لیے خوش ہو رہے ہیں۔ جناب عمار نے کہا کچھ نہیں تھا، صرف مسکرا رہے تھے اور خوش تھے کہ میں شہید ہو جاؤں گا۔ جناب امیر نے جناب عمار کو دیکھ کے کہا عمار، رسول خدا نے جب کہا تھا تو یہ شہادت حساب کر کے کہا تھا، 7واں درجہ ہے، نہیں پہنچ سکے، سب کی توجہ ہو۔ کہا جناب عمار نے مولا میں نے کچھ نہیں کہا، کہا نہیں، دل میں خیال تو آیا تھا نا۔ تو جناب عمار سے پوچھا کیا بات تھی، کیا خیال آیا تھا؟ کہ جیسے ہی مجھے جناب امیر نے کہا کہ آپ اس جنگ میں شہید ہو جائیں گے تو میرے ذہن میں خیال آنے لگا کہ اگر سلمان تک نہیں تو مقداد و ابو ذر کا تو درجہ پا ہی لوں گا۔ کہا میں سوچ رہا تھا، علی نے کہا عمار رسول خدا نے شہادت حساب کر کے بتایا تھا، رسول خدا نے۔ عزیزان گرامی، عزیزان گرامی، قرآن ہدایت کرتا ہے۔ اگر آج ہمارا ہر نوجوان عادت ڈالے، آج کل تو اسمارٹ فون آ گئے ہیں، موبائل فون، اب مجھے نہیں پتا اردو میں کیا اصطلاح آپ لوگ استعمال کرتے ہیں، کہ جہاں پہ آپ کی مختلف سوشل میڈیا کی چیزیں موجود ہیں، دن میں لوگ 10 20 مرتبہ فون کو اٹھا کے دیکھتے ہیں، تو کم از کم اتنا ضرور کریں کہ اس کے اندر اگر ایک قرآن کا ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں کہ کم از کم دن میں 20 مرتبہ فون کو دیکھتے ہیں تو ہر 10 مرتبہ 20 مرتبہ کے بعد 1 مرتبہ میں قرآن کو ضرور دیکھوں گا۔ اگر عادت بنا لیں کہ میں قرآن کو ضرور دیکھوں گا، عادت ضرور بنائیں۔ میں نے آپ سے کہا جو پڑھنا نہیں جانتا وہ سیکھے، خصوصاً اگر جوان ہیں، اور عادت بنائیں کہ قرآن کو دیکھیں ضرور۔ قرآن لکھا ہوا موجود ہونا چاہیے، اگر نہیں جانتے صرف بسم اللہ ہی کو دہراتے رہیں، بسم اللہ میں اسم اعظم ہے۔ میں کل یا پرسوں میں بسم اللہ پہ پیش کروں گا، اگر ہو سکا تو پوری مجلس بسم اللہ پہ اگر آپ کے سامنے پیش کر سکوں کہ بسم اللہ کے کتنے فضائل، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کے مقام کیا ہے بسم اللہ کا، تو انشاءاللہ پیش کروں گا۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، اگر بسم اللہ کی اور قرآن کی عادت ڈالیں کہ اپنی زندگیوں میں قرآن آپ کے وہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اگر آپ قانون، ایک سادہ سے مثال دینا چاہتا ہوں، کار چلانا سیکھتے ہیں نا تو وہ آپ کو جو ٹریفک کے کوڈ ہوتے ہیں اس کا کتابچہ دیتے ہیں کہ دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے، ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ آپ پڑھتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ رکنا ہے، یہ سب کچھ قوانین ہیں، سڑک کے قوانین کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کو کبھی کوئی پولیس والا روک لے اور آپ فوراً وہ کوڈ نکالیں، چوم کے کہیں کہ میں اس کتاب کو بہت مانتا ہوں، تو وہ پولیس والا کہے گا ماننا چومنا کافی نہیں ہے، اس پہ عمل کرو تاکہ آئندہ ٹکٹ نہ ملے، آئندہ جرمانہ نہ ہو اگر پہنچ رہی ہو، اگر بات پہنچ گئی ہو۔ بہت پیارے انداز سے آپ لوگوں نے اس کو، عزیزان گرامی، وہ اگر آپ کی دیکھے گا نا کہ آپ چوم چوم کے رکھ رہے ہیں، کا چومنے کا فائدہ نہیں ہے، ذرا اس پہ عمل کرنا شروع کر دیجئے تاکہ آئندہ جرمانہ نہ ہو۔ جب ٹریفک کا سگنل توڑو گے، بہت سے مسلمانوں نے عادت بنا لی ہے قرآن چوم کے رکھ دیتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ اگر قرآن نے کہہ دیا چومنا کافی نہیں ہے، سر پہ رکھو لیکن عمل بھی کرو، آنکھوں سے لگاؤ لیکن آنکھوں کو پابند رکھو، سر پہ رکھو، دماغ میں ڈالو قرآن کو، اگر بات پہنچ رہی ہو۔ یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، چومنا ضروری ہے۔ مریضوں کو اس سے شفا بھی ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ جب ان کو اس کی ہوا دے دی جائے، وہ الفاظ ہیں قرآن کے، سر پہ رکھا جاتا ہے مسافر کے،
ہر ایک کے لیے ہے، لیکن عزیزان گرامی قرآن پڑھنے کے لیے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے؟ قرآن سوچنے کے لیے آیا ہے، اس کا چومنا بے انتہا ثواب کا باعث ہے، اس کا اپنا ثواب ہے، اجر ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے میں نے علماء کی مثال دی کہ وہ قرآن کو تب تک بلند مقام پہ رکھ دیتے تھے جب تک وہ کھڑے رہیں، کیا نہیں رحل میں بھی نہ رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے آپ کو قرآن سے بلند سمجھنے لگوں۔ کہ قرآن کی عظمت بہت زیادہ، تعظیم کرنا واجب ہے، اللہ کی کتاب ہے، لیکن عزیزان گرامی اس پہ عمل کرنا لازم ہے۔ کم از کم ایک آیت ضرور ہر روز پڑھیں اور کوشش کریں ترجمہ بھی پڑھیں، اس پہ عمل بھی کریں۔ جہاں جہاں پہ پڑھتے چلے جائیں گے آپ اپنی زندگیوں میں وہ آثار دیکھیں گے۔ اور ابھی ایک بہت بڑے مرجع نے کہا ہے کہ کچھ روایات ایسی نگاہ سے گزری ہیں کہ جتنا زیادہ ہو سکے قرآن پڑھ کے 12ویں امام کو ہدیہ کریں۔ غور سے سنیں اس بات کو، وہ مرجع تقلید کہتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ ہیں، روایت کے الفاظ ہیں، جتنا ہو سکے قرآن پڑھ کے 12ویں امام کو ہدیہ کرو۔ امام کو آپ کے کسی ہدیے کی ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہیں، وہ بے نیاز ہیں، کہ اگر انہوں نے ہدیہ قبول کر لیا تو پلٹ کے آپ کے پاس واپس آ جائے گا، کہ لیکن اب جب واپس آئے گا تو کئی گنا ہو کے واپس آئے گا، کہ اب یہ اکسیر ہے، اب تک قرآن تھا اب حجت کے ساتھ واپس آئے گا، اب آپ کے لیے دلیل بنے گا۔ بابا بلند صلوات، اب یہ قرآن اکسیر بن جائے گا، کیونکہ اب امام کی تائید شامل ہے، اب یہ قرآن و اہل بیت دونوں ساتھ ساتھ آپ کے لیے ہدایت بھی بنیں گے، یہ اکسیر ہوگا، ایک ایسی قوت ہوگی کہ آپ قرآن سے وہ اشیاء دیکھیں گے۔ میں ہمیشہ ایک حدیث کو پیش کیا کرتا ہوں کہ میرے ساتھ کئی مرتبہ ایسا ہوا، کئی مرتبہ جانا پڑتا ہے چرچ وغیرہ میں، کلیسا، جو مختلف الفاظ ہیں، کوئی مرتبہ سوال کرتے ذہن میں جواب نہیں آتا تھا، میں فوراً متوسل ہوتا تھا باب الحوائج سے کہ میرا نہیں ہے یہ دین، یہ لباس آپ کے جد کا ہے، اتنی طاقت دیں جواب دے سکوں۔ اچانک ذہن میں جواب آتا تھا، میں خود سوچتا تھا کہ یہ میرے علم سے نہیں آیا، تو چھٹے امام کی ایک حدیث پڑھی، اس کے بعد مجھے یقین کے اندر میرے بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ جب بھی تم ہمارے دفاع میں بولو گے تو پھر یاد رکھنا تم نہیں بولو گے، تمہاری زبان سے ہم بولیں گے، پھر تم نہیں بولو گے، تمہاری زبان سے ہم بولیں گے۔ قرآن بھی ہدایت ہے، معصوم بھی ہادی برحق ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ کا ایمان اور یقین اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ وہ عطا کرنا نہیں بھولے ہیں۔ میں ایک واقعے کو یہاں پہ پیش کر رہا ہوں اور اس کے بعد پھر جناب حر سے متعلق ہے کیونکہ شب میں پیش کروں گا۔ جب بڑا مشہور و معروف تاریخ کا واقعہ ہے، آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا، دسیوں مرتبہ سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، اور نادر شاہ درانی کا جو واقعہ بادشاہ تھا، افشاری بھی کہا جاتا ہے ایران کے اندر، جو مشہد مقدس میں جس کی قبر ہے، بادشاہ تھا جس نے بر صغیر پہ حملہ، ہندوستان پہ حملہ کیا تھا اور تخت طاؤس وغیرہ سب کچھ لے کے گیا۔ وہ مانتا نہیں تھا کسی بھی چیز کو، اہل بیت کو نہیں مانتا تھا۔ امام رضا علیہ السلام کے اس نے صرف روضے کو دیکھا تھا، جب دیکھا تو اس نے دیکھنے کے بعد کہا یہ کس کا روضہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ آل محمد میں سے ہیں، ان کا نام علی ہے، ان کے والد کا نام موسیٰ ہے اور ان کا لقب الرضا ہے۔ کہا کہ صرف روضے کو دیکھ رہا ہوں تو ہیبت طاری ہو رہی ہے، دیکھ رہا ہوں تو ایک ہیبت سی طاری ہو رہی ہے، میں ذرا اندر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں، زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہا کہ کوئی آداب زیارت بتا دے، میں تو مانتا نہیں ہوں کہ کیا آداب ہیں۔ کچھ علماء نے کہا کہ بھی آپ غسل زیارت کریں اور زیارت پڑھیں، اذن دخول پڑھیں، پھر اندر جائیں۔ تو ٹھیک ہے، اندر آیا، زری پہ دیکھا، کہا کہ واقعاً آج پہلی مرتبہ محسوس ہوا کہ اس امت کے اندر آل محمد کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، یہ آل محمد ہیں۔ لیکن اس نے زری پہ ہاتھ رکھنے کے بعد ایک جملہ کہا کہ اے علی بن موسیٰ رضا، کوئی امکان نہیں ہے کہ میں ہندوستان جیسے ملک کو فتح کر پاؤں، بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑی طاقت ہے، لیکن اگر جیت گیا تو جو کچھ لاؤں گا آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کر جاؤں گا۔ آج تک امام کے خزانے میں تخت طاؤس اور نہ جانے کیا کچھ جواہرات موجود ہیں، سب کے سب نادر شاہ نے امام کی بارگاہ کے اندر پیش کیے تھے۔ اس کے فوراً بعد وہ نجف اشرف گیا اور اس نے کہا کہ میں یہاں پہ زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ سب لوگ سننا چاہ رہے ہیں؟ جب وہ نجف اشرف پہنچا تو اس نے فوراً سوال کیا، اپنے گھوڑے پہ سوار تھا، کہ میں گھوڑے پہ سوار جاؤں زیارت کے لیے یا میں گھوڑے سے اتر جاؤں؟ تو اب کچھ لوگ مولا کے چاہنے والے تھے، کچھ میں نے کچھ نہیں کہا ہے، تو کچھ چاہنے والے تھے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ نہیں آپ گھوڑے سے اتر جائیں، کچھ نے کہا کہ نہیں آپ گھوڑے پہ سوار جائیں، تو کہا کہ نہیں
اختلاف کیوں ہے آپ لوگوں میں؟ تو ایک نے کہا کہ وہ بادشاہ تھے، وہ اپنے زمانے میں خلیفہ تھے، وہ انتقال کر گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، اب آپ ابھی بھی بادشاہ ہیں تو گھوڑے پہ سوار جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، اب جب اختلاف ہو گیا تو قرآن کھولو، جو قرآن کی فعال مجھے بتائے گی، تفاعل بالقرآن کر لیا جائے، قرآن سے استخارہ کر لیا جائے، جو قرآن کہے گا اسی پہ عمل کروں گا۔ تو ایک مرتبہ اس نے ایک عالم کو بہت مانتا تھا کہ ذرا وضو کر کے فوراً میرے لیے قرآن کھولے۔ انہوں نے قرآن کھولا تو آیت نکلی فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ يَا مُوسَىٰ اِنَّكَ بِوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے موسیٰ تم وادی مقدس میں آ گئے ہو، جوتے اتار دو، اپنے نالین اتار دو۔ بس جیسی ہی آیت نکلی فوراً نادر شاہ اپنے گھوڑے سے اترا، کہا کہ گھوڑے پہ سوار تھا، یہ آیت نکلی ہے، پھر کہنے لگا کہ نہیں یہ تو حضرت موسیٰ سے کہا ہے کہ اپنے نالین اتار دو، جوتے اتارے۔ کہا اتنا کافی نہیں ہے، وہ نبی تھے، میں ایک گنہگار ہوں، انہیں کہا گیا ہے یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو اس نے ایک جملہ کہا میرے گلے میں ایک زنجیر ڈالو اور میں زمین پہ آ جاؤں گا، ہاتھ بنا کے چلوں گا، بس علی کی بارگاہ میں جا کے باندھ دینا اور کہنا یا علی آپ کا ایک جانور ملنے کے لیے آیا ہے۔ ممبر کے احترام میں اس لیے میں نے لفظ نہیں کہا تاکہ کوئی محسوس نہ کرے کہ میں نے توہین کیا۔ اور اس نے کہا کہ یا علی آپ کا ایک جانور آپ کی بارگاہ میں آیا، اگر قبول کریں۔ جیسے پہنچا اس نے زیارت کی، بہت رویا۔ جب باہر نکلا اس نے ایک صحن ہے مولا کے باب توسی جہاں پہ ہے وقت گزر رہا ہے، وہاں پہ اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ زمین پہ بیٹھے ہیں، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، مختلف لوگ جو ہے معذور۔ کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہ شفا لینے آئے ہیں۔ کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ ہادی کون ہوتا ہے؟ ہدایت کیا ہے؟ ان سب چیزوں میں عقیدت کس حد تک ضروری ہے، اس بات کو پیش کر رہا ہوں۔ آیا پوچھا کبھی کیا بات ہے، کتنے عرصے سے بیٹھے ہو؟ کہ میری آنکھیں نہیں ہیں، 6 مہینے سے بیٹھا ہوں۔ کہ اب تک شفا نہیں ملی؟ کہ نہیں۔ دوسرے سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ میرا پاؤں خراب ہو گیا، معذور ہو گیا ہوں۔ کہ پھر؟ کہ 8 مہینے سے بیٹھا ہوں۔ کہ شفا نہیں ملی؟ کہ نہیں۔ سب سے پوچھتا رہا کہ اتنے مہینوں سے بیٹھے ہو؟ کہ سارے حرم کے دروازے بند کر دو۔ غور سے سنیے گا کہ حرم کے سارے دروازے بند کر دو، اور اس نے کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ کل صبح فجر تک کا وقت دے رہا ہوں، جو شفا پا جائے گا گھر چلا جائے، اور جسے شفا نہ ملی میں اپنی تلوار سے اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ بس یہ اعلان کیا، سب چیخیں مار مار کے رونے لگے۔ کہ مولا آپ کے حرم میں آئے تھے، یہ بے انتہا سخت دل آدمی ہے، سب کو مار دے گا۔ صبح اٹھے اس نے کہا ایک ایک آدمی کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا، کسے شفا ملی کسے نہیں ملی، جسے دیکھتا تھا شفا یاب تھا، جسے دیکھتا تھا شفا یاب تھا۔ وقت نہیں ہے عزیزان گرامی کا، جسے دیکھتا تھا شفا یاب تھا۔ جو بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تیری آنکھیں کیسے آ گئیں؟ کہ مجھے نہیں معلوم، 6 مہینے سے بیٹھا تھا، آج رات آنکھیں ملی، سب شفا یاب ہو گئے، سب چلے گئے۔ اس کے لوگوں نے پوچھا یہ سب شفا یاب کیسے ہو گئے، اتنے مہینوں سے بیٹھے تھے؟ کہ علی دینا نہیں بھولے تھے، یہ مانگنا بھول گئے تھے۔ علی دینا نہیں بھولے تھے، یہ مانگنا بھول گئے تھے۔ میں نے ایک رات میں سمجھا دیا، جب جان پہ بنتی ہے تو مانگنا آ جاتا ہے۔ کہ جب جان پہ بنی تو ہر ایک مانگنا سیکھ گیا۔ کہ علی دینا عطا کرنا جانتے ہیں۔ جب بارگاہ امامت میں آؤ گے عزیزان گرامی، بس اسی ایک ہی جملے کے ساتھ میں مسائل سے متصل ہونا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، جناب حر ابن یزید ریاحی جو 2 محرم کو سید الشہداء کا راستہ روک رہے تھے، اور لشکر بہت پیاسا تھا۔ آج 3 محرم ہے، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ جب پہنچا نا لشکر سید الشہداء کے مقام پہ، تو دیکھا کہ سامنے سے ایک لشکر آ رہا ہے، ان کی زبانیں لٹکی ہوئی ہیں، ساری تاریخ چھوڑ کے بہت تیزی سے گزروں گا۔ دیکھا کہ ان کی سب کی زبانیں لٹکی ہوئی ہیں، بہت پیاسے ہیں۔ جناب سید الشہداء ساقی کوثر کے بیٹے ہیں، تو آپ سے برداشت نہیں ہوا، فوراً کا عباس ان سب کو میری طرف سے سیراب کر دو۔ 1000 کا لشکر ہے، جناب عباس ابن علی علیہ السلام نے سب کو پانی پلایا۔ انہی میں سے ایک کہتا ہے کہ میں اتنا پیاسا تھا کہ مجھ سے اونٹنی کو بٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ کہ میں نے خود دیکھا سید الشہداء آگے بڑھے، میری اونٹنی کی مہار میں ہاتھ ڈالا، بٹھایا، اور اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلایا۔ جانتے ہیں یہ دشمن کے لشکر سے آ رہا ہے،
لیکن حسین سے دشمن کی بھی پیاس برداشت نہیں ہو رہی. کہا کہ اسے پانی پلا دو. پانی پلایا. فوراً کہا کہ بیٹھ جاؤ. جب سب کو پانی پلا چکے نا وہ کچھ ہوش میں آئے تو مولا نے کہا ظہر کا وقت قریب ہے، اور تو اپنے لشکر کے ساتھ وہاں نماز پڑھ لے، میں اپنے انصار کے ساتھ یہاں نماز پڑھ لوں گا. تو حضرت حر نے فوراً کہا کہ آقا آپ کے ہوتے ہوئے ایسا ممکن ہے کہ حر الگ نماز پڑھائے؟ ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو جناب سید الشہداء یہی سمجھانا چاہ رہے تھے، جس میں اتنی صلاحیت ہو نا کہ وہ ہدایت کو اور ہادی کو پہچانتا ہو، وہ حجت خدا کو پہچانتا ہو کہ نماز آپ ہی کے پیچھے پڑھوں گا، اس میں اتنی بھی صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ شہداء میں شریک ہو جائے. تو امام نے کہا اچھا آؤ نماز پڑھ لو. نماز ختم ہوئی. مولا نے فوراً جناب عباس سے کہا کہ عباس لشکر کو، ہمارے انصار کو تیار کرو، ہم سفر میں آگے بڑھیں گے. جناب سید الشہداء ذوالجنہ پہ فوراً سوار ہوئے. جیسے آگے بڑھنا چاہتے تھے حر بہت تیزی سے آیا، آ کے راستہ روک لیا. بعض علماء نے یہاں تک کہا لجام فرس میں ہاتھ ڈالا سید الشہداء کے. دیکھیں بہت بڑی گستاخی تھی سید الشہداء کی بارگاہ میں. لجام فرس میں ہاتھ ڈال کے کہا کہ اے حسین میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، مجھے عبید اللہ ابن زیاد نے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے. لیکن حسین اتنے کریم ہیں، اتنے سخی ہیں، یہ پلٹ کے نہیں کہتے ابھی میں نے تجھے پانی پلایا تھا تو احسان بھول گیا. نہیں، مولا نے کوئی احسان نہیں جتلایا. فوراً بس ایک جملہ کہا ثقلت قومک، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. علماء کہتے ہیں جب مولا جانتے تھے کہ یہ میرے اصحاب میں آ جائے گا، میرے انصار میں، شہداء کربلا میں ہوگا، تو کیوں اس کو کہا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے؟ ماں کا نام لے دینا اس کے لیے بہت بڑی بات تھی. اس نے فوراً پلٹ کے حضرت حر نے کہا کہ حسین اگر آپ کے علاوہ کسی اور نے کہا ہوتا نا تو میں پلٹ کے یہی جملہ کہہ دیتا، لیکن حسین میں مجبور ہوں، آپ زہرا کے بیٹے ہیں، آپ کی ماں فاطمہ ہیں، میں آپ کو ایسی کوئی بات نہیں کہہ سکتا. تو کیا کر رہے تھے جناب سید الشہداء؟ سید الشہداء حضرت حر کو سوچنے پہ مجبور کر رہے تھے کہ 2 محرم سے سوچنا شروع کریں. حضرت حر تو زہرا کے بیٹے پہ ہاتھ اٹھائے گا، زہرا کے بیٹے کو تیر مارے گا، زہرا کے بیٹے پہ تلوار چلائے گا. تو حضرت حر نے 2 محرم کو سوچنا شروع کیا، برداشت نہیں کر سکے. جب 9 محرم گزر گئی نا تو ایک مرتبہ وہ تڑپنے لگا. اس نے خیمے سے باہر نکل کے ایک آدمی سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا حر دیکھتا نہیں گرمی کتنی شدت سے ہے، میں اپنے گھوڑے کو پانی پلانے جا رہا ہوں. اب حر سے برداشت نہیں ہوا. کہا جانور تو پانی پئیں اور رسول خدا کی ذریت پیاسی رہے. خیموں سے الاتش الاتش کی آوازیں آ رہی تھی. میں سارے مسائل کو چھوڑتا ہوں، بڑی تیزی سے آگے جا رہا ہوں. ایک مرتبہ حضرت حر نے فوراً کیا کیا، اپنے آپ کو ذہنی طور سے تیار کرنا شروع کیا. ایک مرتبہ عمر سعد سے پوچھا اے پسر سعد کیا واقعاً جنگ ہوگی؟ کہا ہاں ایسی جنگ ہوگی کہ سر کٹ کٹ کے گریں گے، بازو کٹ جائیں گے. ایک مرتبہ حر باہر نکلا، برداشت نہیں کر سکا اور اپنے آپ سے کہنے لگا حر تو زہرا کے بیٹے کا ساتھ دے گا یا سعد کے بیٹے کا ساتھ دے گا؟ وہاں علی کا بیٹا ہے. ایک مرتبہ چلنے لگے. کچھ نے لکھا ہے کہ ان کے غلام ساتھ میں تھے، کچھ نے بیٹے کا بھی لکھا ہے. اب یہ 4 افراد ایک بھائی کا بھی لکھا ہے، مختصر کر کے پیش کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے تفصیل کا. جب چلنے لگے جناب حر تو فوراً غلام نے اور بیٹے نے پوچھا، کہا کہ آقا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بابا کس طرف جا رہے ہیں؟ اب ذہنوں میں یہ آ رہا تھا کہ شاید حضرت حر حملہ کرنے جا رہے ہیں. تو ایک مرتبہ بہت خاموشی سے کہا میں جہنم سے نکل کے جنت کی طرف جا رہا ہوں، حسین کی طرف جنت ہے، میں حسین کی طرف جانا چاہتا ہوں. تو ایک مرتبہ بیٹے نے کہا بابا پھر جنت میں اکیلے جانا چاہتے ہیں؟ کہا بیٹا اگر آنا چاہتے ہو تو چلو، حسین ہی کے پاس جنت ہے، ہمیں حسین کی طرف جانا. چلنے لگے. اب اگر میری طرف دیکھ سکیں تو 2 جملے پیش کروں گا. جب جناب حر چلے نا تو میں مختلف علماء کی کتابیں دیکھ رہا تھا، مقاتل دیکھ رہا تھا. جب جناب حر چلے تو ایک مرتبہ بیٹے سے کہا کہ بیٹا ان آنکھوں نے حسین کو آنکھیں اٹھا کے دیکھا تھا، میری آنکھوں پہ پٹی باندھو، یہ آنکھیں اب حسین سے نظریں نہیں ملا پائیں گی. پھر ایک مرتبہ کہا میرے ہاتھوں کو پشت پہ باندھ دو، ان ہاتھوں نے حسین کے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا تھا، ذوالجناح کے لگام میں ہاتھ ڈالا تھا، میرے ہاتھوں کو باندھ دو. چلے. جب ایک مرتبہ آگے بڑھے نا تو وہاں جناب سید الشہداء نے کہا، میں ایک روایت دیکھ رہا تھا مہدی پیشوائی نے لکھی ہے کہ فجر کے بعد پہنچے تھے، صبح عاشور تھی، تو جناب عباس سے کہا عباس ذرا استقبال کرو ہمارا مہمان آ رہا ہے.
میں کہوں گا اے حر آپ پہ سلام، آپ کا استقبال کرنے حضرت عباس آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب عباس آگے بڑھے، جناب حر نے محسوس کیا کوئی آ رہا ہے، کہا بیٹا سامنے کون ہے؟ کہا بابا عباس ابن علی آ رہے ہیں۔ حضرت حر نے کہا بیٹا حضرت عباس کو بتا دو ہم جنگ کرنے نہیں آ رہے، ہم تو توبہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ بس یہ سننا تھا۔ حضرت عباس نے کہا حر میں بھی استقبال کرنے آ رہا ہوں، میں استقبال کرنے آ رہا ہوں۔ آئے جناب حر ایک مرتبہ آگے بڑھے، کہا مجھے حسین کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ جیسے امام حسین کی بارگاہ میں پہنچے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا اور ایک سوال کہ حل من توبہ، اے حسین کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ یہ جو آج آپ کے خیموں میں پیاس ہے میری وجہ سے ہے، میں نے آپ کے خیمے اکھڑوائے تھے۔ آپ کو مولا کو سب سے زیادہ صدمہ دو باتوں کا تھا، امام حسین کو دو باتوں کا بڑا صدمہ تھا۔ ایک اپنے بچوں کی پیاس کا بڑا صدمہ تھا، دوسرے اپنی بہنوں کے پردے کا بڑا صدمہ تھا۔ اب ایک مرتبہ کہا آقا اے حسین آپ کے جو خیموں سے آواز آ رہی ہے نا العطاش العطاش، بار بار بچے کہتے ہیں پیاس، ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے، یہ میری وجہ سے ہے، مجھے معاف کر دیں۔ مولا نے کہا کہ میں نے معاف کر دیا، بس کہنا تھا نا میں نے معاف کر دیا۔ کہا آقا اگر آپ نے معاف کیا، سوگ نام والے محمد معۃ اللہ شہادی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حر نے کہا اگر آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے تو آپ نے مجھے ایک جملہ کہا تھا جب میں اونچی آواز سے بات کر رہا تھا، لین کلامہ کا یا شیخ حر ذرا نرمی سے بات کر، تو اکیلا ہے میرے ساتھ میری بہنیں ہیں، آرام سے بات کر۔ آقا اگر آپ نے مجھے معاف کر دیا تو مجھے مہلت دے، میں آپ کی بہنوں سے معافی مانگ لوں، میں آپ کی بہنوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں رسول زادیوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے کہا حر اجازت ہے، حر اجازت ہے، بس میں وقت نہیں رہا، میری طرف دیکھیے گا، دو جملوں کی زحمت دے رہا ہوں، 4 سے 5 منٹ کی زحمت دوں گا اگر سب میرے ساتھ رہیں گے۔ کہ حر میری طرف سے اجازت ہے۔ جناب حر نے خول پہنا کہ میں فوراً جنگ کے لیے جاؤں گا، زرہ پہنی، ایک مرتبہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور اس خیمے کے باہر اپنے گھوڑے کو لے کے آئے، جس خیمے کے اندر بیویاں تھیں وہاں پہ اپنے گھوڑے کو روکا اور روکنے کے بعد بڑی بلند آواز سے کہا اے عصمت تطہیر کی پروردہ بیویوں، اے رسول زادیوں، اے زہرا زادیوں، آپ کا مجرم میں ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، روز قیامت اپنی ماں زہرا سے میری شکایت نہ کیجئے گا، اپنی ماں فاطمہ سے میری شکایت نہ کیجئے گا، میں آپ کا مجرم ہوں۔ بس یہ جملہ سننا تھا، بس بھائی بیٹا دیکھیے گا یہ جملہ سننا تھا۔ جناب حر ایک مرتبہ جب کہہ رہے تھے نا اپنی ماں سے میری شکایت نہ کیجئے گا، ساری بیویاں بلند آواز سے رونے لگی ہیں۔ جب حضرت حر نے رونا سنا نا تو برداشت نہیں کر سکے، اپنے آپ کو دوبارہ اپنے گھوڑے سے گرا دیا، سر سے خول اتارا، اپنے سر میں خاک ڈالنے لگے، سر کو پیٹنے لگے۔ کہ حر تو نے دوسری مرتبہ زہرا کی بیٹیوں کو رلایا ہے، تو زہرا کی بیٹیوں کا مجرم ہے، اجرکم اللہ۔ بس ایک مرتبہ خیمے سے آواز آئی، جناب زینب کبریٰ نے آواز دی، وقت نہیں ہے عزیزان گرامی، جناب زینب کبریٰ نے آواز دی کہ حر میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں روز قیامت میں اپنی ماں فاطمہ سے تیری شفاعت کروں گی، میں کہوں گی اماں حر کو معاف کر دو، اس نے حسین کا ساتھ دیا تھا۔ بس بھی ایک مرتبہ حضرت حر تیار ہوئے، حضرت حر تیار ہوئے، آخر جملے سن لیجئے۔ حضرت حر تیار ہوئے، غلام سے کہا کہ جاؤ تم جنگ کرو، اپنے بھائی سے کہا، اور ایک مرتبہ اپنے بیٹے علی ابن حر سے کہا کہ بیٹا تم پہلے چلے جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تم پلٹ جاؤ، جاؤ شہید ہو جاؤ۔ ایک مرتبہ بیٹے نے حملہ کیا، مقابلہ کیا، اچانک جوان بیٹا لیکن ایک بیٹا تھا، سامنے سے اتنا بڑا لشکر تھا، مقابلہ کرتے کرتے بیٹا زمین پہ گرا، آوازی کا بابا میری مدد کو آنا، میں گھوڑے سے گر گیا۔ جناب حر بڑی تیزی سے آگے بڑھے، جیسے ہی پہنچے تو دیکھا امام حسین پہلے سے موجود ہیں، امام حسین موجود ہیں۔ جناب حر نے کہا آقا کیوں زحمت کیا آپ نے؟ جناب حر نے ایک جملہ کہا کہ آقا کیوں زحمت کیا آپ نے اس غلام زادے کے لاشے پہ آنے کی؟ میں غلام ہوں، یہ میرا بیٹا، آپ نہ آتے میں خود بیٹے کا لاشا اٹھا لیتا۔ امام حسین نے کہا حر ہٹ جاؤ،
जवान बेटे बूढ़े बाप का मामला है, मैं तेरे बेटे के लाऊंगा और हट जा, तुझे मैं उठाने दूंगा। लेकिन जब ज़ोहर का वक्त आया, जनाब अली अकबर जमीन पे आए, कोई इमाम हुसैन से कहने वाला नहीं था मौला हट जाओ, जवान बेटा बूढ़े बाप का मामला। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगारा, औलाद वाले बैठे हैं, खुदा आपकी औलाद की हिफाजत फरमाए, सिवाय गम शब्बीर के और कोई गम ना दे। औलाद का इम्तिहान बड़ा सख्त इम्तिहान होता है। अज़ीज़ान गिरामी, अज़ादारान सैयद मज़लूम, सिर्फ एक वास्ता दूंगा। जब शाम में जनाब लैला के सामने नेज़ों पे सर थे ना, तो एक मर्तबा बीबी की निगाह पड़ी, जनाब अली अकबर के सर पे तड़पने लगी। एक ईसाई खातून गुजर रही थी, उसने देखा, देखती रही। माओं को हसरत होती है ना बेटे को नजर न लग जाए, तो एक मर्तबा जनाब लैला ने कहा क्या बात है, इतना ज्यादा क्यों देख रही हो? तो उसने कहा कोई बात नहीं है, बस मैं तो अपने खुदा से दुआ कर रही थी कि इस जवान के मरने से पहले इसकी माँ मर गई हो, इसकी माँ से बर्दाश्त नहीं होगा। जनाब लैला तड़पने लगी, क्या नहीं माँ जिंदा है। परवरदिगारा, हमारे तमाम जवानों की जवानियों को सलामत रख, आज़ादारी की हिफाजत फरमा। इस वक्त खैरपुर में, हैदराबाद में और कोयटा वगैरह में हालात खराब हैं, कराची में भी। परवरदिगारा, सब आज़ादारों की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा, जो हाथ बुलंद है किसी को रद्द ना फरमा। परवरदिगारा, अभी मैं कहूँगा अपने भाइयों से, मैंने तो भी तफसील से मसाहिब भी नहीं पढ़े, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मैं एक सवाल करूँ आपसे, मैं हमेशा हर साल कहता हूँ, आपने सिर्फ सुने हैं मसाहिब, देखे नहीं हैं। जनाब ज़ैनब ने लाशें देखे थे, बीबियों ने लाशें देखे थे। परवरदिगारा, वास्ता शहदा की अजमतों का, इमाम ज़माना का ज़हूर देखना नसीब फरमा। हम सब की आक़िबत बखैर फरमा। हम सबको कुरान और अहले बैत को हकीकी माना में पहचानने और उनकी इताअत करने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगारा, जो हाथ बुलंद है किसी को रद्द न फरमा, बे औलादों को औलाद इनायत फरमा, मक़रूज़ों के कर्ज़े अदा फरमा, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा। जितने ज़ायरीन हैं परवरदिगारा, जनाब ज़ैनब के ज़ख्मी पाँव का वास्ता, पाँव में लगे कांटों का वास्ता, इन ज़ायरीन की हिफाजत फरमा। खुसूसन जो कोयटा के रास्ते से जा रहे हैं, परवरदिगारा सबकी हिफाजत फरमा। परवरदिगारा, तुझे वास्ता अपने इज़्ज़त व जलाल का, हम सबको ज़िंदगी में इमाम हुसैन की ज़ियारत नसीब फरमा, आखिरत में उनकी शफाअत नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। मातम हुसैन।